بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس شہید آیت اللہ دست غیب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 31، معصوم اول پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے چند جملے وعظ و نصیحت کے بھی عرض کرتا چلوں۔ میرا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو خود کو پیغمبر آخر الزماں کی امت میں شمار کیے ہوئے ہیں اور جو محمد و آل محمد کی شفاعت کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان کا نامہ اعمال اس قابل بھی ہے کہ روز قیامت ان کی شفاعت ہو سکے، یا وہ اتنے نااہل ہو چکے ہیں کہ وہ محمد و آل محمد کی شفاعت سے محروم رہ جائیں گے، یا اس حد تک گر چکے ہیں کہ اب ائمہ کی شفاعت بھی ان کے کام نہ آ سکے۔ جیسا کہ آیہ مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے تو اس وقت انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کچھ کام نہ آئے گی۔ بعض روایتوں میں کہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھلا بیٹھیں گے۔ کیا ایسی حالت میں ان کی نجات کی امید کی جا سکتی ہے سوائے اس کے کہ لطف الہی ان کے کام آ سکے؟ بحار الانوار میں کہ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول خدا منبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک صحرائی عرب بدو مسجد نبوی میں داخل ہوا اور سوال کیا کہ اے محمد، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے اس سے پوچھا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ وہ تو ایک دن آئے گی، تمہارا عمل کیا ہے؟ اس پر عرابی نے جواب دیا، قیامت کے دن کے لیے تو میرے پاس نہ نمازیں ہیں اور نہ ہی روزے مکمل ہیں، میں تو صرف تمہیں دوست رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، جو کوئی جس کو دوست رکھے گا اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ یہ ہماری خوش نصیبی کے محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں اور ہم اس بات کے متمنی ہیں کہ اس محبت کو اپنا سرمایہ حیات سمجھ کر اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ کارخانہ قدرت میں ہر شخص اپنی مقررہ حد میں رہتے ہیں اور اسی حد میں رہتے ہوئے اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ عمل انبیاء کرام اور خاص طور پر ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور بغیر آزمائش کے گزرنا ناممکن ہے۔ یہ دنیا جائے امتحان ہے، یہ ہر قسم کی بلائیں، یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں اور یہ خوشیاں، یہ سب کا سب امتحان ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ آیا ہم ان پر صبر و شکر کرتے ہیں یا شکوہ و سرکشی کرتے ہیں۔ نعمتوں کا بھی یہی حال ہے۔ نعمتوں کی فراوانی فرما کر اللہ تعالی ہمارا امتحان لیتا ہے کہ آیا کہیں ہم مال و اولاد کی فراوانی میں کھو تو نہیں گئے اور اپنے نامہ اعمال کو بھلا بیٹھے۔ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن پر نعمتوں کے دروازے کھلے اور وہ اس میں کھو کر اپنی زندگی ہار بیٹھے۔ خلاصہ یہ کہ ہر شخص کے لیے اپنی حد تک ایک امتحان ہے کہ آیا وہ بندہ خدا ہے یا بندہ ہوا و ہوس۔ اب ہم اس امتحان کی طرف دیکھتے ہیں جس سے ہمارے پیغمبر اسلام گزرے۔ یہ کوئی سادہ بات نہیں کہ وہ اس بلند درجے تک کیسے پہنچے۔ وہ تو ایسے امتحانوں سے گزرے کہ اگر پہاڑ پر بھی پڑتے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ بحار الانوار کی 6 جلد میں کہ احتضار کے وقت پیغمبر خدا اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے گفتگو فرماتے ہوئے کہتے ہیں، میں جہنم کے پل پر کھڑا ہو جاؤں گا جب میری امت کے لوگ اس پر سے گزریں گے۔ میں یہ کہوں گا، پروردگارہ میری امت کو جہنم کی آگ سے امان دے۔ ایک دعائے پیغمبری ہمارے شامل حال ہوگی، ورنہ کسی کی مجال جو پل صراط سے گزر سکے۔ وہ تو خدا نے وعدہ فرمایا کہ خوشنودی پیغمبر اس کو عزیز ہے۔ سمندر کی ان موجوں کی کیا پرواہ کہ جس کشتی کا حضرت نوح جیسا ملا ہو۔ اسی سے ملتی جلتی مثال عزاداران سید الشہداء کے بارے میں صادق آل محمد کا قول ہے، ہم تک پہنچتا ہے، جس میں آپ سجدے کی حالت میں رو رو کر فرماتے ہیں، خدایا میں انہیں جو میرے جد امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہ لوگ جو عزاداری امام حسین برپا کرتے ہیں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ روز قیامت کیسے کیسے لوگ ہوں گے جو صرف ایک ایک نیکی کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، جس میں روز ہر طرف انفسہ کا دورہ ہوگا۔ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور نہ اس میں کمی کر سکے گا۔ ہر شخص اپنے آپ میں مشغول ہوگا، ہر شخص کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، وہ بھی انفسہ کہہ رہے ہوں گے، ربی امتی، وہ کہہ رہے ہوں گے، خدایا
میری فریاد کو پہنچ۔ وہ تو صرف ہمارے پیغمبر ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے خدائے میری امت کی فریاد کو پہنچ۔ بہشت کی 3 نعمتیں جو باقی نعمتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ پہلی نعمت خلوت یعنی ہمیشہ بہشت میں رہنا۔ دوسری نعمت رضوان یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نعمت، یہ ایک روحانی نعمت ہے، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری نعمت جو کہ ہماری گفتگو کا ماخذ یا مرکز ہے وہ ہے آل محمد علیہ السلام کی ہمسائیگی۔ خوشا نصیب وہ کہ جس کے پڑوسی آل محمد ہوں اور وہ بہشتی ان کے انوار مقدسہ سے فیضیاب ہو رہے ہوں۔ حالانکہ ہم لوگ اس قابل کہاں، اتنے کم عمل خیر اور بار گناہ کے ساتھ اس مقام پر پہنچ سکیں، پھر بھی اگر رحمت الہی اور محمد و آل محمد کا لطف و کرم شامل حال ہو جائے تو یہ ناممکن نہیں۔ جنگ تبوک کی مثال آپ کے لیے پیش کروں، وہ لوگ جو کسی سواری کی پہنچ سے دور ہوتے، وہ انتہائی کٹھن حالات میں خود کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ پہلے تو 3 روز تک ان کے ہاتھ کوئی سواری نہ لگی کہ جس کے ذریعے وہ حضور تک پہنچ سکتے، اسی لیے پیچھے رہ گئے۔ ایک ضعیف و لاغر اونٹ کے ذریعے سفر شروع کیا، وہ بھی بیچ راستے میں جواب دے گیا۔ چاروں نے پیدل ہی سفر کا ارادہ کیا، سامان اپنی پیٹھ پر لادا اور حضور کے لشکر کی جانب چل پڑے۔ سخت گرمی، اوپر سے اتنا بھاری بوجھ کندھوں پر، انتہائی سختیاں جھیلتے ہوئے سوئے لشکر روانہ ہوئے، کیونکہ وہاں مقصد تو صرف اپنے آپ کو حضور تک پہنچانا تھا۔ جبکہ شدت پیاس سے برا حال تھا، یکایک ان کی نظر آسمان پر بادل کے ایک ٹکڑے پر پڑی۔ خیال آیا کہ یہاں ضرور بارش ہوئی ہوگی۔ اسی جانب روانہ ہوئے، ایک ٹیلے کے پاس انہیں تھوڑا سا پانی نظر آیا، تھوڑا سا چکھا، بہت اچھا لگا۔ فوراً خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس پانی کو اپنے ساتھ لے جاؤں، شاید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار پیاسے ہوں اور پانی ختم ہو گیا ہو۔ یہ سوچ کر اس پانی کو جو مشک ان کے پاس تھی بھری اور اس سخت چلچلاتی دھوپ میں چل پڑے۔ یہاں تک کہ حضور کے قافلے تک پہنچ گئے۔ کسی صحابی نے دور سے دیکھا اور کہا باخدا یہ آنے والا شخص ابو ذر غفاری ہے جو ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ابو ذر کی بخشش فرمائے، اپنی طرح زندگی گزار رہا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی محشور ہوگا۔ آپ ابو ذر کی طرف بڑھے، ان کا سامان کندھے پر سے اتارا۔ ابو ذر تھکن اور پیاس سے بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پیغمبر خدا نے کہا پانی لاؤ اور ابو ذر کی خدمت میں پیش کرو۔ ابو ذر نے کہا میرے ساتھ پانی ہے۔ ان سے پوچھا گیا جب آپ کے پاس پانی تھا تو پیا کیوں نہیں؟ جواب دیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب راستے میں یہ پانی ملا میں نے چکھا، بہت ہی ٹھنڈا اور خوش ذائقہ تھا۔ اپنے آپ سے کہا کہ میں اس میں سے نہیں پیوں گا جب تک میرے آقا و سردار اس میں سے نہ پی لیں۔ مسجد نبوی میں انشاءاللہ آپ بھی ان کی زیارت سے مشرف ہوں۔ منبر رسول کے برابر ایک ستون ہے جس کا نام حنانہ ہے۔ اس کے پہلو میں 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ حنانہ لفظ حنین سے نکلا ہے جس کے معنی ہے فریاد کرنا۔ ایک عرصے سے رسول خدا کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ نماز سے فارغ ہوتے گھر واپسی پر اس خشک شدہ کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر چند لمحوں کے لیے آرام فرماتے، گفتگو کرتے اور پھر چلے جاتے۔ یہ درخت اسی جگہ پر تھا جہاں اب یہ ستون ہے۔ ایک دفعہ ایک زن مومنہ نے آپ سے عرض کیا حضور اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کا یوں ٹیک لگا کر کھڑے ہونا آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، آپ کب تک ایسے کھڑے رہیں گے؟ لہٰذا میری تجویز یہ کہ اگر آپ کہیں تو میرے لڑکے سے تو اپنے لڑکے سے جو کہ بڑھئی ہے اس کو کٹوا کر اس کی لکڑی سے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں تاکہ آپ اس پر بیٹھ سکیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجویز کو قبول فرما لیا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہہ کر ایک 3 درجے کا چھوٹا سا ممبر بنوا کر مسجد میں رکھوا دیا۔ رسول خدا جب نماز سے فارغ ہو کر اس ممبر پر بیٹھنے کی غرض سے بڑھے تو دفعتاً اس کٹی ہوئی لکڑی کے ممبر سے فریاد جدائی کی ایک دردناک آواز بلند ہوئی جس نے تمام اہل مجلس کو متاثر کیا۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت متاثر ہوئے۔ اسی وقت آپ کٹے ہوئے درخت کی جانب بڑھے اور اسے گلے لگایا اور اس سے کہا تو بے آرام نہ ہو، میں نے خدا سے تیرے لیے سفارش کر دی ہے کہ وہ بہشت کے درختوں میں سے قرار دے کہ کچھ دیر بعد وہ پرسکون ہوا تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ حالات پیغمبر کے حوالے سے اس واقعے کو کتاب منتهى الاعمال میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ خوب نفیس و دیدہ زیب پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ ان پردوں کو اتار دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں محوت دنیا ہو جاؤں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، کبھی اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی، جبکہ اگر وہ چاہتے تو اپنے گھر کو سونے کا بنا سکتے تھے۔ آپ کے گھر کی دیواریں کھجور کے درختوں کی لکڑی کی تھیں، چھتوں کو کھجور کے پتوں سے ڈھانپ دیا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کمزور ترین افراد میں شمار کیا کرتے تھے۔ تمام انبیاء کرام اپنی درجہ بندی میں اسی طرح کے ہوا کرتے تھے۔ اس پر بھی جناب صالح پیغمبر کے زمانے کے لوگ جناب صالح کو جاہ طلب کہا کرتے تھے۔ خداوند کریم سورہ قمر میں اپنے حبیب کو تشفی و اطمینان دلاتا ہے۔ مشرکین مکہ کی جانب سے جو بجائے اس کے کہ آپ پر ایمان لاتے، الٹا حضور کو جادوگر اور کاہن جیسے الفاظ سے نوازتے اور کہتے کہ اس نے ہم پر نظر بندی کی ہوتی ہے۔ اسی سورہ میں پچھلے پیغمبروں کی حکایات بھی بیان کی گئی کہ ان کی قوم نے بھی کیسی کیسی مصیبتیں نازل کیں اور ان پر بھی جادوگر اور مجنون جیسی تہمتیں لگائیں۔ اے پیغمبر، اگر کفار مکہ تجھ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جیسے کہ آیہ مبارکہ سے واضح ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 184۔ اے رسول، اگر وہ اس پر بھی تمہیں جھٹلائیں تو تم آزردہ نہ ہو، کیونکہ تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر روشن معجزے اور صحیفے اور نورانی کتاب لے کر آ چکے ہیں۔ گزشتہ اقوام کے حالات کے بارے میں دہرایا جانا بھی ایک قسم کی تنبیہ ہے مشرقین کے لیے کہ شاید پچھلی اقوام کا اپنے پیغمبروں پر بہتان تراشی کا عبرتناک انجام ہی ان کو اس کام سے باز رکھ سکے اور وہ ڈر جائیں۔ اجمالاً یہ کہ پروردگار عالم اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسلی کے لیے جناب نوح کے واقعات کو بیان فرماتا ہے کہ کیسے ان کی قوم ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتی تھیں۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہے، اگر وہ یہ دیکھے کہ دوسرے بھی اس کی طرح مصیبت میں گرفتار ہیں تو تھوڑی بہت اس کو تسلی ہو جاتی ہے اور اس پر گرا نہیں گزرتا۔ لہٰذا روایات میں آیا کہ جب کبھی تم کسی مصیبت میں گرفتار تو تمہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے بھی زیادہ گرفتار ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار آدمی دیکھتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بری حالت میں کوئی مریض لایا گیا ہے تو وہ اپنی تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ جناب نوح کو بہت ہی تکلیفیں دی گئیں، تمام پیغمبروں میں کوئی بھی جناب نوح کی عمر کو نہیں پہنچ سکا۔ بعثت کے وقت آپ کا سن مبارک مختلف روایات کے مطابق 126 سال، 150 سال، 250 سال، 300 اور 500 سال بھی لکھا گیا ہے۔ آپ کی مدت پیغمبری بھی طوفان سے پہلے جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ 950 سال تھی۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14۔ اس مدت کے گزر جانے کے بعد قوم کے لیے بددعا دینے اور ان کے ہلاک ہو جانے کے بعد بھی کچھ عرصے تک زندہ رہے۔ مختلف روایات کے تحت 50 سال سے کم تو نہیں لکھا گیا ہے۔ بہرحال موت کے وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 1500 سال اور کہیں کہیں 2000 سال بھی ملتی ہے۔ بہرحال 1000 سال تک آپ کو سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ بحار الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جناب نوح دریائے فرات کے نزدیک کوفہ کے مغربی جانب ایک گاؤں میں سکونت پذیر تھے۔ آج بھی وہ مقام نوح کے نام سے موجود ہے۔ آپ بڑھئی کا کام کرتے تھے، ہمیشہ لوگوں کے ہجوم سے دور رہتے تھے، کبھی بیابانوں میں تو کبھی پہاڑوں پر پھرتے۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت جبرائیل کو دیکھا جنہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں سے کنارہ کش کیوں ہیں؟ آپ نے جواب دیا، کیونکہ یہ سب بت پرست ہیں۔ اس پر جبرائیل نے کہا، آپ انہیں منع کیوں نہیں کرتے؟ جواب ملا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ ناگہاں جبرائیل نے ایک چیخ ماری اطراف سے ملائکہ کی آواز لبیک لبیک بلند ہوئی۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے نوح تم اکیلے نہیں ہو۔ جناب نوح ڈر گئے۔ اس پر جبرائیل نے کہا، میں جبرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے 3 لباس لے کر آیا ہوں، ایک لباس صبر، لباس یقین اور لباس نصرت۔ جناب نوح اپنی پوری قلبی طاقت کے ساتھ گاؤں میں آتے ہیں۔ اتفاقاً عید کا دن تھا، تمام لوگ صحرا کی جانب جا چکے تھے، بتوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جب جناب نوح
گاؤں کے قریب پہنچے سیرانی زبان میں بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ۔ ناگاہ تمام بت زمین پر گر پڑے، تمام آتش کدے خاموش ہو گئے۔ سربراہان قوم جمع ہوئے اور جناب نوح کو اس برے طریقے سے مارا پیٹا کہ وہ بے حال ہو کر گر پڑے، پھر انہیں کسی کپڑے میں لپیٹ کر گھر میں ڈال دیا۔ جناب نوح علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام امور تھا جوان، جو ان پر پہلے ہی دن ایمان لے آئی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جناب خدیجہ کی مانند جناب نوح کی بیوی کے ایمان لانے کے بعد جب اس کے باپ کو پتہ چلا تو اس نے بہت ڈرایا دھمکایا۔ آخرکار ان سب نے اس کو ایک کمرے میں قید کر دیا تاکہ بھوک سے مر جائے۔ کچھ عرصے بعد جب قید خانے کا دروازہ کھولا گیا تاکہ اس کی لاش نکالی جائے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو زندہ ہے۔ اس سے پوچھا گیا کس نے تیری دیکھ بھال کی تو اس نے جواب دیا نوح کہ خدا نے میری حفاظت کی۔ نوح علیہ السلام کی دوسری بیوی کافرہ تھی، بالآخر وہ بھی مشرکین کے ساتھ غرق ہو گئی۔ زوجہ نوح کے بارے میں جو سورہ مبارکہ تحریم میں جس عورت کا ذکر ہوا ہے یہ وہی عورت ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10۔ خدا نے کافروں کی عبرت کے واسطے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں کے تعریف میں تھیں، تو دونوں نے اپنے شوہروں سے دغا کی تو ان کے شوہر خدا کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ جہنم میں تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ۔ جب جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان جو یہ 950 سال کی یہ ساری مدت تبلیغ رسالے میں صرف کی تو قواعد و شمار کے حساب سے صرف 8 یا 80 افراد آپ پر ایمان لائے۔ اتنی طویل مدت کے دوران آپ کو اتنی اذیت دیتے کہ آپ کے اعضاء سے خون جاری ہو جاتا ہے اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں اور اللہ کی جانب سے شفا پاتے ہیں۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ جب یہ لوگ مرنے کے قریب پہنچ جاتے اپنے بچوں کو وصیت کر جاتے کہ خبردار تم لوگ اس پر ایمان مت لے آنا۔ اسی طرح صدیاں بیت گئیں۔ 950 سال آپ نے اپنے دل کا خون کیا، اذیتیں سہیں، گالیاں سنی، زخموں کو برداشت کیا اور صبر کیا۔ بعض روایات میں کہ کبھی کبھی وہ لوگ آپ کو اپنے ہی کپڑوں کو آپ کی گردن میں اتنا لپیٹتے کہ لگتا کہ دم گھٹ گیا ہو۔ آخرکار بیچارگی کے عالم میں اپنے رب سے فریاد کی اور اس قوم کی شکایت کی اور اس کی مدد چاہی۔ پھر جناب جبرائیل خدائی پیغام لے کر نازل ہوئے اور کہا یہ ساری قوم ہلاک ہو جائے گی، ایک کشتی بناؤ، پھر ہم آسمان سے مینا برسائیں گے، زمین سے پانی جوش مارے گا، پھر تم اس کشتی میں اپنے پیروکاروں کے ہمراہ بیٹھ جانا اور تم سب کو نجات مل جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک عورتوں کے رحم کو بانجھ قرار دے دیا تاکہ اس طوفانی عرصے میں کوئی بچہ پیدا نہ ہو، اور جتنے بھی کشتی میں موجود ہوں وہ سب 40 سال سے اوپر کے ہوں اور عقل کامل رکھتے ہوں تاکہ وہ اپنی حجت قائم کر سکیں۔ حضرت جبرائیل آپ کو کشتی بنانا سکھاتے تھے۔ جب جناب نوح علیہ السلام نے پہلا تختہ اٹھایا تو جناب جبرائیل نے کہا اس کو نام محمد دے کر اٹھاؤ، اور دوسرے تختے کو علی کے نام سے اٹھاؤ، تیسرے تختے کو زہرا کے نام سے اٹھاؤ، پھر امام حسین، یہاں تک کہ حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کے نام تک۔ یہ بھی اسرار خداوندی میں سے ایک راز ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب باری آئی کیلیں ٹھوکنے کی تو جناب نوح نے اپنی پہلی کیل ٹھوکی تو ایک نور کی چنگاری نکلی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا یہ نور محمد ہے۔ اسی طرح دوسری کیل پر کہا یہ نور علی ہے۔ اسی طرح 14 معصومین علیہم السلام کے نام آتے رہے۔ جس دوران جناب نوح کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے افراد ادھر سے گزرتے وقت آپ کا مذاق اڑاتے اور آوازیں کستے، اور نوح کشتی بنانے لگے، اور جب کبھی ان کی قوم کے سربراہ لوگ ان کے قریب سے گزرے تھے تو ان سے مسخرہ پن کرتے۔ نوح جواب میں کہتے کہ اگر اس وقت تم ہم مسخرہ پن کرتے ہو تو جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو ہم تم پر ایک وقت ہنسیں گے۔ کبھی کہتے بوڑھے نے پیغمبری چھوڑ دی اور کشتی بنانے بیٹھ گیا ہے، کبھی کہتے اس سال جبکہ پانی کا قحط ہے اس کو کشتی بنانے کی سوجی ہے، کبھی کہتے یہ بوڑھا تو نعوذ باللہ سٹھیا گیا ہے جو یہ احمقانہ حرکت کر رہا ہے، کبھی کہتے ابھی یہ اس کشتی میں بیٹھے گا اور آسمانوں پر چلا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قوم کے لوگوں نے جناب نوح کا مذاق اڑانے پر ہی
اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب آپ کام ختم کر کے اپنے گھر کو چلے جاتے تو یہ لوگ آ کر ان کی ساری محنت کو رائیگاں کر دیتے، یہاں تک کہ آپ نے پھر خدا سے فریاد کی کہ حکم ملا کہ پہرہ داری کے لیے ایک کتا رکھ لو۔ جناب نوح ایک کتا لے کر آئے اور اس کو پہرہ داری پر مامور کیا، پھر کسی کی مجال نہ ہوئی کہ آگے بڑھ سکے۔ ان تمام پریشانیوں اور تکالیف کے باوجود جناب نوح کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ انبیاء کرام سے متعلق قرآن مجید میں یہ تمام قصے اور واقعات ملتے ہیں، یہ سب عبرت کے لیے ہیں۔ آپ سب مومنین بھی جو انبیاء کے پیروکار ہیں ہمیشہ ثابت قدم رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ زمانے کی تنقید سے آپ کے قدم اکھڑ جائیں اور آپ دربدر ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لفظ یا کسی ناانصافی کی وجہ سے آپ سست روی کا شکار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کامل تھا، چاہے وہ اس دنیا میں رہ جائیں یا اس دنیا سے کوچ کر جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو مشتاق دیدار حق ہوں۔ اس پوری کائنات میں یہ حق کسی کو نہیں دیا گیا سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضرت اسرائیل آ کر اجازت طلب کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح قبض کر لوں، یا اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں آ رہا ہوں۔ عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، لیکن قوت ایمانی کے تناظر میں دیکھا جائے کہ ایک عورت کیا کر سکتی ہے تو اس کی مثال اس واقعے سے ملتی ہے۔ اسلام میں سمیہ نامی وہ پہلی عورت ہے جس نے عالم اسلام میں فداکاری کی، یعنی اسلام کی راہ میں اپنی جان تک دے دی، لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں۔ تاریخ اسلام میں کہ جب ابو جہل، ملعون ابو سفیان اور دیگر مشرکین مکہ نے عمار یاسر کی والدہ جناب سمیہ اور جناب یاسر کو گرفتار کر کے انہیں بیرون مکہ لے جا کر طرح طرح کے شکنجوں میں جکڑ کر انہیں اذیتیں دیں تاکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے باز آ جائیں، لیکن وہ دونوں مقاومت کرتے رہے اور اپنے قول پر ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ انہیں قتل کی دھمکیاں بھی دی گئیں کہ شاید باز آ جائیں، پر انہوں نے کہا، ہم جان تو دے سکتے ہیں پر دین محمد سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ان دونوں کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ خاص طور پر اس مومنہ عورت کو تو انتہائی بھیانک طریقے سے شہید کیا گیا۔ اس کے دونوں پاؤں اونٹوں کے ساتھ باندھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے بیچوں بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سمیہ نے اپنی عزت تک آشکار ہونے دی، کیونکہ اسے تو لا الہ الا اللہ سے محبت تھی، وہ تو محمد رسول اللہ کی متوالی تھی۔ اب آپ خود بتائیں کہ یہ رسول کے سچے صحابی تھے یا کہ ولید فاسق و فاجر اور اس کے ہمنوا ساتھی؟ معلوم ہوا کہ ولید اور اس کے ہمنوا اصحاب شیطان صفت تھے، ہوائے نفس کے پجاری تھے، راہ حسد و کینہ پروری پر چلنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں ملتا ہے کہ مشرکین تواتر کے ساتھ آپ کے سر پر کوڑا ڈالتے تھے، کبھی کبھی کسی ہڈی کو آپ کی پنڈلی پر زور سے مارتے کہ خون جاری ہو جاتا، کبھی اونٹ کی اوجڑی اور اس کے اندر موجود غلاظت تک آپ کے سر پر انڈیل دیتے تھے۔ اس کے باوجود حضور ان کے حق میں دعا فرماتے تھے، پروردگارہ میری اس قوم کی ہدایت فرما کہ ان کو نہیں معلوم، یہاں تک کہ آپ اپنے خدا سے ان پر نازل ہونے والے عذاب کو ٹالنے کی دعا فرماتے تھے اور کہا کرتے کہ الہی یہ سب نادان ہیں۔ خداوند کریم ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح چل سکیں اور ہماری قوت برداشت میں اضافہ ہو، آمین رب العالمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں۔